थी کہ جتنا پریکٹیکل کا لفظ لکھا ہوا تھا کہ جتنا ممکن ہوا 1 جنوری 2028 تک سود کا خاتمہ ہوگا، لیکن ممکن کی بات کی گئی تھی کہ جتنا ممکن ہوا ختم ہوگا، مطلب کمپلیٹ ایلیمینیشن کی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ہمیں بالکل بھی قبول نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بات انسسٹ کی جب ان کی بلاول صاحب سے بات ہوئی، حکومت کی جو کمیٹی جو لوگ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ ہر حال میں 1 جنوری 2028 سے پہلے اس سود کا مکمل خاتمہ پاکستان سے ہونا چاہیے، اور یہ والی جو پروویژن ہے یہ شک ڈالی جائے اس آئینی پیکج کے اوپر۔ اس کے اوپر پھر پاکستان پیپلز پارٹی، گورنمنٹ سب نے اگری کیا، اور اب اس میں جو آرٹیکل 38 میں جو امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے اس میں یہ بڑا کلیئرلی اب لکھ دیا گیا ہے کہ 1 جنوری 2028 سے پہلے پاکستان کے اندر سود کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ اب وہ جو بات پہلے والی بات تھی کہ جی اس کو آگے بڑھایا جا سکتا تھا، اور وہ جو پریکٹیکل کی بات کی گئی تھی اس تمام الفاظ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، اور جو مولانا فضل الرحمان نے بات کہی ہے اسی کے اوپر اب یہ پابند ہے، اور یہی پیکج جو بنایا ہے، جو اب پیکج پیش ہوگا جو ان کے سامنے ہے، اور تمام جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی جو اس پیکج کو سپورٹ کریں گی، وہ اب اس بات کے اوپر اگری کر گئے ہیں کہ جی 1 جنوری 2028 سے پہلے پاکستان میں سود کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے، میری بھی تھوڑی دیر پہلے کامران مرتضیٰ صاحب سے جو سینیٹر ہیں JUI کے، ان سے بات ہوئی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا سے ان کی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے ان کو میسج کیا کہ آپ دیکھیے گا کہ جو بھی پیکج ہے اسی سود والے جو پروویژن ہے سمیت جو پیکج گورنمنٹ نے ہم سے اگری کیا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی چینج نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی تبدیلی ہوئی، اور ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ ان معاملات کے اوپر جو ظاہر ہے بہت سے معاملات کے اوپر وہ سینسٹیو ہیں، سود کے معاملے کے اوپر وہ زیادہ سینسٹیو ہیں، کسی بھی معاملے کے اوپر اگر کوئی چینج حکومت کی طرف سے کی گئی اس پیکج میں تو پھر یہ ہے کہ جی وہ ووٹ ڈالنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ یہ بات مجھے کامران مرتضیٰ صاحب نے آن دا ریکارڈ بتائی ہے، لیکن یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی انسسٹنس کے اوپر، JUI کی انسسٹنس کے اوپر سود کے حوالے سے اب یہ فیصلہ ہو گیا، اور یہ آئین میں بات شامل ہو جائے گا کہ جی 1 جنوری 2028 سے پہلے پاکستان میں ہر حال میں سود کا خاتمہ ہوگا۔ اچھا، انصار عباسی صاحب، اب سے کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے بھی سود کے خاتمے سے متعلق آبزرویشن دی تھی، JUI کے سود سے متعلق تجویز کو آئینی ترمیم میں شامل کیا گیا ہے، اور 1 جنوری 2028 سے سودی نظام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو واضح ہو چکا ہے کہ وفاقی کابینہ نے جو مسودے کی منظوری دی ہے اس میں ہے کیا؟ دیکھیں، یہی بات مجھے بتائی ہے کامران مرتضیٰ صاحب نے، اور چونکہ منسٹر یہ کہہ رہے ہیں نا، تو یہ آپ کو پتا ہے مسودہ جا کے دکھایا گیا تھا، اور یہ کل میں آپ کو بتا دوں کہ کل بیک گراؤنڈ میں یہ کنٹروورسی کل بیسیکلی سامنے آئی تھی، جب جماعت اسلامی کے جو سینیٹر مشتاق احمد ہیں بیسیکلی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا کچھ خطرناک ہونے جا رہا ہے سود کے حوالے سے، جس کے اوپر سب لوگ الرٹ ہوئے۔ کامران مرتضیٰ صاحب کو بھی اپروچ کیا گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی، اور بہت سے مطلب جو مختلف لوگوں نے، اور اس کے اوپر پھر اسی وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو یہ بات کہی کہ اس میں آپ اس کو تبدیل کریں، اور جو کہ تبدیل کیا گیا، اور کل پھر جو ایک یہی والی بات جو مسودے کی جو چینج کی گئی، کامران مرتضیٰ صاحب نے یہی 38 آرٹیکل میں جو چینج کی جا رہی ہے سود کے حوالے سے، وہ والی جو اب مطلب جو ابھی جس کی بات ابھی منسٹر بھی کہہ رہے ہیں، یہ والا مسودے کا حصہ انہوں نے مجھ سے بھی شیئر کیا تھا۔ ہوپ فلی، اور جو نظر آ رہا ہے اور منسٹر بھی کہہ رہے ہیں، وہی بات سود کے حوالے سے وہی بات ہونے جا رہی ہے جو کہ مولانا فضل الرحمان کا اسٹانس ہے۔ اچھا، کامران مرتضیٰ صاحب نے اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ اگر ہماری تجاویز پہ عمل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں، اور حکومت نے دوسرا مسودہ بھی تیار کر رکھا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، یہ میں نے بات سنی ہے کامران مرتضیٰ صاحب کی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کی طرف سے مجھے یہ بھی میری اطلاعات ہیں کہ حکومت کی طرف سے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے ایک صاحب کو یہ کنوے کیا گیا تھا کہ اگر آپ ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پاس یہ رستہ نہیں ہوگا، پھر جو اوریجنل جس میں ملٹری کورٹس کی بھی بات کی گئی تھی، جس میں آرٹیکل 8 کے امینڈمنٹ کی بھی بات کی گئی تھی کہ اگر آپ ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ آپ والا جو پیکج ہے یہ والا پھر ہم نہیں اس کو ہم لے کے جا سکتے، پھر جو اوریجنل جو ہمارے پاس پیکج تھا پھر ہمیں اس کو ووٹ کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی ظاہر وجہ بتائی گئی تھی، اور جو کامران مرتضیٰ صاحب اس حوالے سے بات کر رہے ہیں میرے خیال ہے ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ تو انصار صاحب، اب آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ خوش اسلوبی سے آج یہ تمام تر معاملہ نمٹ جائے گا؟
دیکھیں اس وقت تک تو سب کچھ صحیح جا رہا ہے، لیکن یہ بات جو مجھے کامران مزار صاحب نے کہی ہے نا کہ ظاہر لوگ کچھ اپریہینڈ بھی کر رہے ہیں اب اور امید ہے کہ جو حکومت جو ہے جو انہوں نے اگری کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور بلاول صاحب نے جو اگریمنٹ کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ٹوٹل پیکج کی بات کر رہا ہوں، اسی کے مطابق سب چیزیں چلیں گی۔ اگر اس کے مطابق نہیں چلیں گی تو مولانا کی تو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے کامران مزار نے بالکل آن دا ریکارڈ کہا ہے کہ آپ بالکل مجھے کوٹ کر سکتے ہیں کہ اس پیکج میں جو ہم سے اگری انہوں نے کیا ہے اس سے ادھر ادھر حکومت نہیں جا سکتی، اور اگر حکومت یا پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کوئی بھی اس سے ادھر ادھر گئے تو پھر ہمارے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ پھر ہم جو اپنی مرضی کریں گے ہم وہی کریں گے، ہم ووٹ ڈالنے کے پابند نہیں ہوں گے، لیکن جو اگریمنٹ ہوا ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہم پابند ہیں کہ ہم ووٹ ڈالیں۔ ٹھیک ہے، ایڈیٹر انویسٹیگیشن دا نیوز انصار عباسی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ وفاقی وزیر